اگر یہ بات سچ ہے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے۔ آج پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں بابو پروا کے اندر، بیگم پروا کے اندر اتنی خاموشی، ورنہ آپ اپنے آپ کو خاموش کبھی نہیں رکھتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کہیں اس کا اثر تو نہیں ہے کہ کچھ بند ہو گیا ہے؟ نہیں اس کا اثر نہیں ہے نا؟ ہاں الحمدللہ ہم تو اس کے لیے یقیناً نہیں گھبراتے الحمدللہ۔ ارے ہم نے تو فاقوں پر بھی زندگی گزاری ہے، ذرا محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ۔ اور یا خواجہ یہ نام اتنا حسین ہے، اس کو لیتے رہیے، رات بھر لیتے رہیے، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ یہ باتیں سچی ہیں تو ذرا تیز آواز میں بولیے سبحان اللہ۔ کیا دیوانگی ہے، ایسا لگ رہا ہے جلسہ اب شروع ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے، قسم خدا کی ان کا خطاب لاکھوں کے مجمع میں ہوتا ہے، بڑی بڑی کانفرنسوں میں شرکت ہوتی ہے مفتی حماد انور صاحب قبلہ مراد آبادی کی، لیکن آج وہ کانپور کا مجاز، پہلی بار کانپور میں آمد ہوئی ہے حضرت کی، اور بیگم پروا کی سرزمین پر آمد ہوئی ہے، اور انشاءاللہ بار بار آمد ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے انشاءاللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار سبحان اللہ کہیے۔ اب میں ایک شعر پڑھ دوں بارگاہ غریب نواز میں، وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر، بات میں اور مصروں میں سچائی ہو، تو آپ بس اپنے آپ کو خاموش مت رکھیے گا۔ اگر خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں تو بس اس کا حق ادا کیجیے، اس ہندوستان میں رہتے ہیں تو حق ادا کیجیے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں جو دلوں پر جان پر، اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر، اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر۔ بڑے بھائی آصف رضا حبیبی کی دعائیں لیتے ہوئے کہ اہل سنت جی رہے ہیں ان کے ہی فیضان پر، کہہ رہی ہے گود میں لے کر یہ بھارت کی زمین، ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر، ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر، ہے معین الدین کا احسان ہندوستان پر۔ حضرات محترم جناب اچھے بھائی حشمتی یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت اچھے ناظم و نقیب ہیں۔ یہ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، بہت خوبصورت شعر یہ پڑھتے ہیں، ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ چشتیہ در کے، آپ شعر بتائیے، آپ کا شعر ہے مجھے یاد نہیں۔ چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، شعر بتائیے بھائی، بولیے آپ لوگ سبحان اللہ کہیے گا ذرا محبت کے ساتھ۔ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، اور جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے ہیں ہیروں میں گنے۔ ارے سبحان اللہ۔ اب شعر سنیے، دوزخ کا مجھ کو خوف نہ کل تھا نہ آج ہے، خواجہ پیا کے ہاتھ غریبوں کی لاج ہے، غلاموں کی لاج ہے، عطا کی حد ہی نہیں، لطف کا حساب نہیں، اس آستانے کرم کا کوئی جواب نہیں، اس آستانے کرم کا کوئی جواب نہیں، بس ایک نظر سے پلاتے ہیں عمر بھر کے لیے، جو بار بار پلائیں یہ وہ شراب نہیں، جو بار بار پلائیں یہ وہ شراب نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اپنے اندر جتنا ظرف ہوگا اتنا ہی تو ہم لے پائیں گے۔ یہ حاجی صاحب بہت دیوانگی کا اظہار کر رہے ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ بہت پہلے ایک دیوانے نے کہا تھا کہ چلمنے رخ کیا اٹھی برق تجلی دے گئی، مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی۔ مفتی صاحب آپ کی دعائیں چاہتا ہوں، چلمنے رخ کیا اٹھی برق تجلی دے گئی، مرنے والوں کو بھی جینے کی تمنا دے گئی، کل شراب دید خود بانٹی ادائے یار نے، جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی، جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی، جس کا جتنا ظرف دیکھا اس کو اتنا دے گئی، اس کو اتنا دے گئی۔ حضرات آئیے محبت اور احترام کے ساتھ میں اب ہم گزارش کرتے ہیں ہندوستان کے اس عظیم خطیب سے
جن کی خطابت کا شہرا پورے ملک میں بج رہا ہے. ابھی عرس مخدومی میں ان نگاہوں نے دیکھا تمام خطبہ آئے ہوئے تھے فروخ آباد کی سرزمین پر, شیخ پور کی سرزمین پر. میری بھی نظامت و نقابت تھی, لیکن الحمدللہ پورے ملک کے خطیب آئے ہوئے تھے. سب سے اچھا خطاب جس شخصیت کا ہوا, اس ذات اس شخصیت کو حضرت علامہ مفتی حماد انور صاحب کہتے ہیں. حماد صاحب قبلہ سنبھل مراد آبادی کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں, جانتے ہیں. بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اس ذات اس شخصیت کا آپ استقبال کر لیں. انہوں نے بہت صحبت پائی ہے سرکار تاج الشریعہ کی, بہت صحبت پائی ہے الحمدللہ. بہت دن ان کے آگوش میں وقت گزارا ہے, اور انشاءاللہ بس ابھی سرکار تاج الشریعہ کا فیضان بولے گا, آپ کی زبان بولے گی. سبحان اللہ الحمدللہ. اب جتنے لوگ بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ میں اپنے مہمان خطیب کا استقبال. اور یہ بکھر کے نہ بیٹھیے, آپ لوگ آگے آ جائیے اور محبت کے ساتھ سنیے. پوری ایمانداری کے ساتھ مہمان نوازی کا حق ادا کیجیے, میزبانی کا حق ادا کیجیے. بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ مراد آبادی دامت برکاتہم القدسیہ. فاتحہ خوانی ہوگی انشاءاللہ حضرت کے خطاب کے بعد, اور پھر لنگر تقسیم ہوگا, آپ لوگ لے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. آئیے حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. اب وہی آواز ہو جو سرکار غریب نواز نے آپ کو عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا مسلمان, حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ سنبھل مراد آباد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وہیں درس حدیث میں غلام امام بخاری نظر آتا تھا. میں اس امام کا شعر پڑھ رہا ہوں جس امام کی فنی اور علمی لیاقت کا معاملہ یہ ہے کہ جب غیر مسلم سائنسدانوں نے مسلمانوں کے عقائد کے خلاف ایک کتاب لکھ کر کے مسلمانوں کو چیلنج کیا تھا, تو مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کرنے والا اگر اپنے وقت کا سب سے بڑا سائنسداں کوئی نظر آتا ہے تو میرے امام احمد رضا کی ذات ہے. یہ وہ سچائی ہے کہ جس سچائی کو کوئی چھپا نہیں سکتا. اس لیے کہ بدعقیدہ غیر مسلموں نے کہا تھا کہ زمین گھومتی ہے, زمین حرکت کرتی ہے. میرے امام نے مسکرا کر کے کہا تھا, نادانو تمہیں کیا معلوم, تم نے یہ سمجھا ہے کہ قوم مسلم کے پاس صرف فعلا یفعلو کرنے والے مولوی ہیں, صرف ضربہ یضربو کی گردان کرنے والے مولوی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ جس فن میں تم دعویٰ کرو گے احمد رضا کو خدا نے عطا فرما دیے ہیں. میں اس امام کی بات کر رہا ہوں, وہ امام جو فقہ میں اپنے وقت کا ثانی امام محمد نظر آتا ہے. اگر قلم اٹھا دے اور نعت لکھ دے تو اپنے وقت کا حسان نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں چیلنج کے ساتھ کہ میرے امام کا فقہ میں کوئی جواب نہیں, تفسیر میں کوئی جواب نہیں, حدیث میں کوئی جواب نہیں, علم فلسفہ میں کوئی جواب نہیں, فلکیات میں کوئی جواب نہیں. ہر فن میں میرا امام لاجواب ہے. میرے امام نے ناز علم تفسیر پر نہیں کیا تھا, علم کلام پر امام کو ناز نہ تھا, فلسفے پر امام کو ناز نہ تھا. اگر میرے امام کو ناز تھا تو عشق مصطفیٰ پہ ناز تھا, عشق مصطفیٰ پہ ناز تھا. اور میرا امام جھوم کر کے کہتا ہے, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل, در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. عزیزان ملت اسلامیہ, میں اراکین کمیٹی کو اور جملہ حاضرین محفل کو اپنی جانب سے اس جشن غریب نواز میں آنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس لیے
کہ سرکار غریب نواز صرف صوفی نہ تھے، صرف ولی نہیں تھے، بلکہ ولایت کے خزانے کا نام غریب نواز ہے۔ یہ سچائی ہے۔ بھارت کی دھرتی پر بسنے والا انسان، چاہے وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ برکاتی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، کسی بھی سلسلے کا، کسی بھی پیر سے بیعت ہونے والا ولی اگر ولایت کی ٹوپی پہن کر بھارت میں جلوگر ہے تو میرے غریب نواز کی عطا سے ہے۔ ابھی آپ نے بڑے اچھے اچھے بیانات سنے، میں ایک چھوٹا سا ناکارہ انسان آپ کو کیا سناؤں، بس یوں سمجھو میں اپنے آقا کا تذکرہ کرنے چلا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس غریب نواز کا تذکرہ کر لیا جائے جس کی چوکھٹ پہ ہر امیر غریب بن کے نظر آتا ہے۔ ابھی تاج الشریعہ کا کلام پڑھا گیا، منبر رسول کا معاملہ یہ تھا کہ ایک وجد تھا، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا۔ مجھے یاد آیا یہ وہ گھڑی تھی جس گھڑی کو دیکھ کر ہمارے اسلاف نے کہا ہے کہ اس وقت رب کی رحمت برس رہی ہے۔ جب بزرگوں کا کرم ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، صرف ایک نگاہ میں ایک جلوہ رہتا ہے، اور وہ جلوہ اپنے محبوب کا ہوتا ہے، اپنے آقا کا ہوتا ہے، اپنے سرور کا ہوتا ہے، اپنے سردار کا ہوتا ہے۔ آج لوگ کچھ اعتراضات کیا کرتے ہیں کہ لوگ میاں بریلی بریلی گاتے ہیں، کبھی خواجہ خواجہ بھی کر لیا کرو، کچھ خواجہ خواجہ کرتے تو بریلی بھول جاتے ہیں۔ آج میں چند منٹ کے اندر چاہوں گا کہ بریلی سے غریب نواز کا تعلق اور غریب نواز سے غوث پاک کا تعلق اور غوث پاک سے نبی پاک کا تعلق بتا دوں۔ سنیں گے؟ ناراض لگ رہے ہیں آپ؟ کانپور میں اگر ایسے ہی سنا جاتا ہے تو سننا مبارک ہو، اور اگر میرے ساتھ یہ انصاف کیا جا رہا ہے تو خدا را ذرا سوچو میدان قیامت میں بھی حساب ہوگا۔ اجازت ہے؟ ابھی ایک بات کہی کہ یہ محفل کی مقبولیت کا سماں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ بیٹھ کر سارے دنیا کا نظارہ کرتا ہے۔ جو دنیا کو دیکھ سکتا ہے، کیا وہ کانپور کے ان چند مسلمانوں کا جائزہ نہیں لے سکتا؟ ایک شاعر نے کہا تھا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آؤ ان کی توجہ اپنی طرف کر لی جائے۔ ایک بات بتا دوں، ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ہے، یہ مت کہنا یہ مولوی یار بہت جھوٹ بول رہا تھا، یہ چند منٹ کہہ کے بیٹھا اور یہ بولے ہی چلا جا رہا ہے۔ میں اتنی دیر بولوں گا جتنی دیر آپ سنو گے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کا باپ نہ سنتا ہو نہ مانتا ہو تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بچے کو بہلا لیتے ہیں۔ بیٹا خوش تو باپ کی نظر کرم ہو ہی جاتی ہے، اگر بیٹا کسی کی نہ مانتا ہو تو باپ سفارش کر دیتا ہے، تو بیٹے کو ماننا پڑتی ہے یا نہیں؟ بیٹے کو ماننا پڑتی ہے۔ چلو ان کے باپ کا بھی ذکر کر لیا جائے، ان کے بیٹوں کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ بس میں آپ کو دنیاوی مسائل میں لے کر نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر ضرورت پر گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ راتیں گزر جائیں گی اور خطبہ کی زندگیاں کم ہو جائیں گی، لیکن یہ ضرورت کے مسائل مکمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آنے کے صدقے میں غلامی میں تذکرہ کرا لیا جائے، رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، پڑھیے بابا سے فرد اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ وقت اجازت دیتا تو میں ہر جو اعتراض ہے اس کا ازالہ کرتا چلتا، لیکن اب وقت بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ کل تک جو کہتے رہے کہ عرسوں میں نہیں جانا چاہیے، مزاروں پہ جانا بدعت ہے، آج وہ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں میاں مزاروں پہ جایا کرو، ولیوں کی بارگاہ میں فیض لیا کرو، ولیوں سے مانگا کرو۔ ہم نے کہا نادان، بہت دیر کے بعد تیری سمجھ میں آئی، کاش تو نے پہلے سمجھ لیا ہوتا کہ بھارت میں رہنا ہے تو خواجہ خواجہ کہنا پڑے گا، چاہے کسی بھی عقیدے کا ہو، چاہے کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو۔ اس لیے کہ دنیا کا اصول یہ ہے جس کا کھانا ہے اسی کا گانا ہے، اور یہ میرے خواجہ کا بھارت ہے، اگر اس میں کھانا پڑے گا تو خواجہ خواجہ کہنا پڑے گا۔ ابھی کہہ رہے تھے، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز کی محفل سجائی گئی۔ ارے یہ کیا جانے سجانا، انہیں کیا معلوم محفل غریب نواز کیا ہوتی ہے، محفل غریب نواز کی شان کیا ہے۔ تجھے بتا دوں عظمت غریب نواز کیا ہے، ذرا سن تو صحیح۔ جس وقت میرا غریب نواز پہنچا ہے کعبۃ اللہ میں، عثمان ہارونی لے کر کے گئے تھے اور میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر کے رب کی بارگاہ میں صدا دی تھی، اے مولا تیری بارگاہ میں معین الدین لایا ہوں، قبول فرما لے۔ آواز آئی تھی عثمان ہارونی، اس کو ہم نے قبول بھی کر لیا ہے اور دوستی کی منزل پہ فائز بھی کر لیا۔ دوستی کی منزل پر فائز بھی کر لیا ہے۔ عثمان ہارون نے کلائی پکڑی ہے غریب نواز کی، کہا بیٹا رب کی بارگاہ میں مقبولیت مل گئی ہے مگر ضمانت مدینے ملے گی، چلو نانا کی بارگاہ میں چلو۔ حسین کے شہزادے خواجہ غریب نواز کی انگلی پکڑی ہے، عثمان ہارونی نے گنبد خضرا کے سامنے لائے ہیں، لانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا نانا کو سلام کرو، ذرا دیکھو تو سکی نواسا کتنے لاڈ والا ہے، نواسا کتنا چہیتا ہے۔ جیسے ہی میرے غریب نواز نے کہا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے آواز آئی تھی وعلیک السلام یا معین الدین، اور اس کے ساتھ ساتھ آیا تھا اے معین الدین ہم تجھے قطبیت کی ڈگری عطا فرما رہے ہیں۔ یہ ڈگریاں مل رہی ہے، یہ ڈگریاں مل رہی ہے، تجھے قطبیت کی ڈگری دی جا رہی ہے۔ اب غریب نواز چلے ہیں وہاں سے، کچھ دن آئے پیر کی بارگاہ میں رہے، اس کے بعد آپ خراسان کی پہاڑی میں پہنچے اور وہاں جا کر کے عبادت خدا میں مصروف ہو رہے ہیں۔ اب ادھر دیکھو وقت کا عبد القادر غوث اعظم بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کتنا طریقہ ذہن لوگ ہیں، یہ کتنے کم ظرف لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمینہ کا لال کسی کی خبر نہیں رکھتا۔ ارے نانا کو چھوڑ، اگر ہو سکے تو نواسے کی مثال لا کر کے دکھا دے، شہزادے کی مثال لا کر کے دکھا دے۔ آؤ تمہیں بتاتا چلوں، میرا غوث بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھا ہے، منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فجر طاری ہوا، ارشاد خدا بندی ہو گیا۔ عبد القادر آج اپنی غوثیت کا اعلان کر دے تو غوثیت کا اعلان عبد القادر کرتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پہ رکھا گیا۔ دوست خواجہ غریب نواز نے غوث پاک نے کیا فرمایا؟ قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم، میرا بولو ناراض ہو گئے، قدم نہیں رکھوا سکتے غوث پاک کا گردن پہ، بڑا نقصان ہے نہ رکھنے میں، وہ بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو میں۔ فرمایا قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، یہ مقام سرکار غوث پاک کو کب اور کہاں ملا، اس کے بارے میں بہت ساری ایسی روایتیں بھی ہیں۔ سرکار میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رب کی بارگاہ میں معراج کے لیے تشریف لے کر کے گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل ٹھہر گئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل بڑھتے کس لیے نہیں ہو؟ تو جبریل نے عرض کیا تھا آقا طاقت نہیں ہے، اگر ایک پال برابر آگے گیا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے۔ سرکار میں آپ کے ساتھ اس لیے نہیں چل سکتا کہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو اس لیے نہیں روک سکتا کہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح فرشتوں کا سردار جبریل امین کہتا ہے سرکار آپ میرے جیسے نہیں، میں آپ جیسا نہیں، تو اعلیٰ حضرت بولے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا۔
عظمت مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار جبریل سے کہتے چلو، کہتے سرکار نہیں چل سکتا، ابھی جبریل ٹھہرے ہیں، سرکار نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ ایک فرد کامل، ایک انسان ظاہر ہوا، آ کر کے گردن جھکا دی، میرے نبی نے اپنا قدم اٹھایا، گردن پہ قدم رکھا، آگے بڑھ گئے، رب کی بارگاہ میں پہنچے، جاتے ہی سوال کر دیا، اے پروردگار عالم، جہاں پر فرشتوں کا سردار دم توڑ گیا ہو، جس نے جہاں پر فرشتوں کے سردار نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہو، جہاں فرشتوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، اے مولا وہاں میں نے ایک انسان کو دیکھا ہے، غور سے سننا پیارے، عرض کرتے ہیں اے اللہ میں نے وہاں انسان کو دیکھا ہے، اس نے گردن آگے بڑھائی، میں نے قدم رکھا، آگے بڑھ گیا، مولا وہ انسان کون تھا؟ رب کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا محبوب وہ کوئی عام بندہ نہیں بلکہ وہ تیرا بیٹا ہوگا، تیری امت میں ہوگا، نام عبد القادر ہوگا، جس طرح میں نے نبیوں میں تجھ کو لاجواب بنایا ہے اسی طرح ولیوں میں عبد القادر کو لاجواب بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طرح عبد القادر کو میں نے ولیوں میں لاجواب بنایا۔ میرے نبی آئے معراج سے واپس آئے، آ کر کے آقا نے دعا دی، عبد القادر تو نے میرے قدم کے نیچے اپنی گردن جھکا دی، جا قیامت تک آنے والا ہر ولی تیرے قدم کے نیچے اپنی گردن جھکا دے۔ یہ دعا آمینہ کے لال نے عطا فرمائی ہے۔ سرکار غوث اعظم بغداد میں ہے، اعلان فرما رہے ہیں قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سارے ولیوں نے گردن جھکا دی ہے، وہ ولی جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، وہ ولی جو عالم ارواح میں ہے انہوں نے بھی گردن جھکا دی، وہ 313 اولیاء کاملین جو روئے زمین پر جلوہ گر تھے انہوں نے بھی اپنی گردنوں کو جھکا دیا، سب نے اپنی اپنی گردنیں جھکا دی۔ اس وقت میں غریب نواز خراسان کی پہاڑی میں ہے، عبادت خدا میں مصروف ہے، عبد القادر سرکار غوث پاک کی آواز کانوں سے ٹکرائی، اور جیسی کانوں سے یہ آواز آئی میں پوچھنا چاہتا ہوں بغداد سے غوث پاک بول رہے ہیں، کوئی وائل لیس نہیں ہے، کوئی مائک نہیں ہے، کوئی فون نہیں ہے، خراسان کی کھاڑی میں، خراسان کی پہاڑی کے اندر میرا غریب نواز بیٹھا ہے، آواز آتی ہے قدمی حاضی علی رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سرکار غریب نواز گردن جھکا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں آقا بل علی عینی فراسی، آپ گردن کی بات کرتے ہو، سچ یہ ہے کہ تیرا قدم معین الدین کی آنکھوں پہ بھی ہے، سر پہ بھی ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جھکتے چلے گئے، اتنا جھکے اتنا جھکے اتنا جھکے کہ میرے غریب نواز کی پیشانی زمین پہ لگ گئی۔ کہاں لگی؟ زمین پہ لگی۔ جب زمین پہ لگی میرے غوث پاک نے یہ جواب سنا، مسکرا دیا۔ خراسان سے غریب نواز کہتے آقا گردن کی بات کرتے ہو، گردن کی بات کرتے ہو، معاملہ تو یہ کہ میری آنکھوں اور میرے سر پہ آپ کا قدم ہے۔ اسی طرح ہمارے بریلی سے آواز آتی ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کتا لکھا ہے غوث پاک کا، ارے نادان تو کیا جانے، یہ مرتبے ہر کسی کو نہیں ملتے، یہ مرتبے انہی کو ملتے ہیں جن کو میرے سرکار اپنے جلوے دکھایا کرتے ہیں، ہر کسی کو میسر بھی نہیں ہوتے۔ یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سرکار غریب نواز نے گردن جھکائی، پیشانی زمین سے ٹکرا جاتی ہے، سرکار غوث پاک مسکرا دیتے ہیں معین الدین اتنی تعظیم میری کہ تو نے اپنی پیشانی اتنی جھکائی کہ زمین سے لگ گئی، سن تیرے اس احترام کا بدلہ ہم تجھے دے رہے ہیں۔ آواز آتی ہے یا معین الدین جعلتک سلطان الہند، اے معین الدین ہم تجھے ہندوستان کی سلطنت عطا فرما رہے ہیں، ہندوستان کی بادشاہت عطا فرما رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز اپنے گھر آ گئے، ایک بار مدینے سے صدا آئی معین اپنے نانا سے مل کر کے چلا جائے۔
خواجہ خواجہ بہت کرتے ہیں، کبھی خواجہ کو سمجھا نہیں ہے۔ مدینے سے آواز آ رہی ہے، بغداد کی سرزمین پر غریب نواز بیٹھے ہیں، آواز آتی ہے نانا کی، اے معین الدین نانا سے مل کر کے چلا جا۔ آنکھ میں آنسو آ گئے غریب نواز کے۔ اس وقت جب آئے تھے تو عثمان ہارونی لے کر کے آئے تھے، پہلے خود نہیں آئے تھے، لائے گئے تھے، پہلے استاد لے کر کے آئے تھے، آج نانا بلا رہے ہیں۔ جیسی کہا تھا معین الدین نانا سے ملنے کے لیے آ جاؤ، غریب نواز چلے ہیں، آنکھ میں آنسو ہے، قدم تیز تیز نانا کے شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شہر مدینہ آئے ہیں، مسجد نبوی میں قیام کیا ہے، بہت سارے معین بیٹھے ہوئے تھے، مصطفیٰ کے مزار کے غلام وہاں بیٹھے ہیں۔ ایک خادم نے آ کر کے کہا معین الدین کو آقا بلا رہے ہیں۔ جیسے یہ جملہ سنا ہے سرکار غریب نواز کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں میں معین نہیں ہو سکتا، اس لیے کہاں میرے نانا، کہاں ان کا نواسا، کس آنکھ کو لے کر کے جاؤں، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں نانا کی بارگاہ میں، رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے۔ جیسے یہ جملہ کہا تھا ایک غلام نے کہ معین الدین کو مصطفیٰ بلا رہے ہیں، اور جتنے معین نام کے لوگ بیٹھے تھے سب دوڑ پڑے مصطفیٰ کے مزار کی طرف، سب جا رہے ہیں، باری باری دروازے پہ جا رہے ہیں۔ آواز آتی ہے ان کو نہیں بلایا ہے، ان کو نہیں بلایا ہے، ان کو نہیں بلایا ہے۔ خادم کہتا ہے سرکار بہت سے معین ہیں، آپ اس معین کی تخصیص فرما دیجئے کس معین کو بلایا ہے۔ تو سنو میرے آقا جملہ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اور کسی معین کو نہیں بلایا، اگر بلایا ہے تو معین الدین چشتی کو بلایا۔ غور کرنا، کہا ہم نے معین الدین چشتی کو بلایا۔ سرکار غریب نواز نے جملہ سنا، دوڑے اور جانے کے بعد سرکار کے مزار کی چوکھٹ پر ٹھہر گئے۔ نانا کا مزار سامنے ٹھہر گئے، اندر سے آواز آتی معین الدین نانا سے دور رہو گے، آؤ سینے سے تو لگ جاؤ، نانا سے دور کھڑے رہو گے، آؤ سینے سے تو لگ جاؤ۔ جیسی سرکار غریب نواز نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا ہے، نگاہ پرنوار سے مصطفیٰ کے مزار کا جلوہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن سچائی کیا ہے؟ جیسی غریب نواز کی نگاہ اٹھی ہے، دن کا اجالا ہے، رات کا اندھیرا نہ تھا، سو نہیں رہے تھے، جاگ رہے تھے، قبر میں مصطفیٰ نہ تھے بلکہ باہر کھڑے ہو کر ہاتھ سے اشارہ فرما رہے ہیں آجا معین الدین نانا کے سینے سے آ کر کے لگ جا، اپنے نانا کے سینے سے لگ جا۔ غریب نواز دوڑے ہیں، مصطفیٰ کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ جب سرکار کی زندگی دیکھی تو میرا امام کہنے لگا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، فیضان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سرکار نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا اللہ اور غور سے سنو، فرمایا معین الدین ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کیونکہ آج ہم تمہیں ہندوستان کی سلطنت دینا چاہتے ہیں۔ گردن جھکا دی غریب نواز نے، آقا ہندوستان نانا؟ کہا ہاں ہم نے تمہیں ہندوستان کا قطب بنا دیا۔ عرض کرتے نانا کبھی ہندوستان نہ گیا، کیسے جاؤں گا؟ سائنس کا دور نہ تھا، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا۔ آؤ نبی کو مجبور ماننے والوں آؤ، نبی کو محتاج سمجھنے والوں آؤ، غریب نواز کی محفل میں بیٹھ کر کے دیکھو۔ جیسے ہی کہا تھا غریب نواز نے نانا کبھی ہندوستان نہیں دیکھا ہے، میرے سرکار نے فرمایا معین الدین راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، ہندوستان جانا تمہارا کام ہے۔ غور کرنا کہ ہندوستان جانا تمہارا کام ہے۔ میرے سرکار نے نگاہ کرم فرمائی، سارے راستے منکشف ہوتے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے سرکار کہاں جانا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا معین الدین تمہیں اپنی سلطنت اجمیر میں جمانا ہے۔ کہتے ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھوایا۔ کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ 90 لاکھ کو۔ ہندوستان کون سا تھا؟ یہی تھا جس میں ہم رہتے ہیں؟ پورا ایشیا شامل ہے اس میں، پاکستان،
بنگلہ دیش، نیپال، ایشیا میں جتنی بھی کنٹریز ہیں سب شامل ہیں غریب نواز کی سلطنت میں۔ یہ حصے تو بعد میں ہوئے ہیں، میرا خواجہ تو پہلے ہی راجہ بن بیٹھا ہے۔ آئے غریب نواز، اجازت ہو تو تھوڑی دیر آئے غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر، آتے رہے۔ راستے میں ایک جگہ 7 آتش پرست آئے، کہنے لگے سنا آپ بہت بڑے ولی بن گئے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ سرکار غریب نواز مسکرا دی، کہا کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تم کس کی پوجا کرتے ہو؟ میرے غریب نواز نے فرمایا تم آگ کو پوجتے ہو، ہم کائنات کو پیدا کرنے والے کی پوجا کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا تم آگ کی پوجا کس لیے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا غریب نواز بات یہ ہے ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ہم آگ کو پوجیں گے تو آگ ہمیں جلائے گی نہیں۔ کہا اچھا اتنا یقین کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں اتنا ہی یقین کرتے ہیں۔ کہا اور اگر آپ نہیں پوجیں گے تو آگ آپ کو جلا دے گی۔ تو سرکار غریب نواز مسکرا کے کہتے ہیں مجھے جلانے کی بات کرتے ہو، آگ میں طاقت یہ کہاں ہو سکتی ہے کہ معین الدین کو جلائے؟ ارے آگ میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ معین الدین کے جوتوں کو جلا سکے، معین الدین کے جوتوں کو جلا سکے۔ کہا تھا انہوں نے، کہا کہ ذرا یقین کرا کر دکھائیے۔ میرے غریب نواز نے خادم کو حکم دیا ہمارے جوتے اٹھا کر کے آگ میں ڈال دیے جائیں۔ جوتے اٹھائے گئے، آگ کے حوالے کر دیے گئے، آگ میں جوتے گئے۔ غریب نواز کی زبان کھلی، فرمایا آگ میرے جوتوں کو حرکت مت دینا، یہ غریب نواز کے جوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جوتے نکالے گئے، جب نکال کر کے دیکھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے فریج سے نکالے گئے ہیں۔ جلانا تو بڑی بات، گرم تک نہ ہوئے تھے۔ کہنے لگے معین الدین جب تمہارے جوتوں کا یہ عالم ہے تو تمہارے قدموں کا عالم کیا ہے؟ ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل فرما لیجئے۔ یہ معاملہ سرکار غریب نواز کا ہے۔ سرکار غریب نواز آ رہے ہیں، افغانستان کے راستے سے آ رہے ہیں، اس کے بعد بھارت کی سرزمین پہ آ کر کے قدم رکھا غریب نواز نے۔ غریب نواز دلی سے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے تھے تو راستے میں خواجہ غریب نواز نے 700 خاندانوں کو اسلام کی دولت سے مشرف فرما دیا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، آؤ اسلام کی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو۔ خواجہ غریب نواز سے پہلے شہاب الدین گوری آیا تھا بھارت کی سرزمین پر فتح کرنے کے لیے، لشکر لے کر کے آیا تھا اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے، لیکن جب بھارت کی حکومتوں سے، بھارت کے راجاؤں سے مقابلہ ہوا تھا تو ہر طرف افراتفری تھی، مار کاٹ شروع ہو گئی تھی۔ اب معاملہ یہ تھا وہ قوم جو کبھی دشمن سے نہ ہاری ہو، وہ قوم کبھی جس کے قدم نہ اکھڑے ہو، آج اس کے قدم اکھڑ رہے ہیں، مسلمان بھاگ رہے ہیں، مسلمان ہر طرف دوڑ رہے تھے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ شہاب الدین غوری بھی مارا جانے والا تھا، وہ تو ایک غلام بچا کر کے لے گیا ورنہ شہاب الدین غوری بھی مارا جاتا۔ حیرت میں تھی دنیا، عرش و فرش سوال کر رہے تھے اے مولا آج تک جو قوم نہیں ہاری ہے، آج تک جو قوم نہیں بھاگی ہے، آج یہ بھاگ رہی ہے، آج یہ ہار رہے ہیں، مولا تیری منشا کیا ہے؟ تو مشیت کا نقیب آواز دے رہا تھا اپنی فکر کو بند کر لو، فکروں کو تالے لگا دو، تم نہیں سمجھو گے ہم یہاں سے محمد غوری کو اس لیے بھگا رہے ہیں تاکہ اس کی جگہ پر معین الدین اجمیری کو بلایا جائے۔ معین الدین اجمیری کو بلایا جائے، معین الدین اجمیری کو بلایا جائے۔ اے اللہ محمد غوری کے ذریعے بھارت کو فتح کرا دیتا۔ رب نے مشیت جواب دیتی نہیں، اگر آج محمد غوری کی تلوار سے ایک بھی مسلمان ہو گیا تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو دنیا تانے دے گی کہ مسلمان تلوار کی بنیاد پر پھیلا گئے، مسلمان تلوار کی بنیاد پر پھیلا گئے۔ آج ہم اس کو بھگا کر، خواجہ کو بلا کر، اسلام پھیلا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کبھی تلوار کی بنیاد پہ نہیں پھیلا، اگر پھیلا ہے تو غریب نواز کے کردار کی بنیاد پر، غریب نواز کے کردار کی بنیاد پر پھیلا۔ آپ یہ بتائیے سننے بیٹھے کہ لنگر لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کہا کہ ہم غریب نواز کو بلائیں گے اور اس کو محمد غوری کو بھگائیں گے۔ بھگایا گیا، معین الدین اجمیری کو بلایا گیا۔ آئے خواجہ غریب نواز، آپ نے سنا، بیٹھے، اونٹ اٹھائے، یہ بہت اہم بات ہے۔ آؤ ایک بات بتا دوں، سرکار غریب نواز پہ پانی بند کر دیا گیا، بہت توجہ کے ساتھ حضرت، پانی بند کر دیا گیا غریب نواز پر۔
سرکار غریب نواز نے کہا جاؤ لوٹا لے کر کے جاؤ. بات تفصیل سے بیان کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی. کہا جاؤ لوٹا لے کر کے جاؤ, پانی بھر لاؤ. غلام گیا, انا ساغر میں ڈالا پیالے کو, لوٹے کو ڈالا, اور ڈالنے کے بعد جب نکالا تو انا ساغر سوکھ چکا تھا, سارا پانی لوٹے کے اندر آ گیا تھا. غور کیا آپ نے یہ کیوں؟ آپ اندازہ لگائیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام پیاسے, سرکار کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کرتے آقا پانی ختم ہو گیا ہے, سواریاں پیاسی ہیں, بچے بھی پیاسے ہیں, ہم بھی پیاسے ہیں. آقا وضو کے لیے پانی نہیں ہے, غسل کے لیے پانی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک لوٹا لے لیا جائے, اس میں تھوڑا سا پانی ہو. جب وہ لوٹا لایا گیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا, سرکار نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا. اب اس کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں. صحابہ اکرام پانی پی بھی رہے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں, غسل بھی کر رہے ہیں. ایک لوٹے پانی میں برکت ہوتی جا رہی ہے, پانی سب کے لیے ضرورت کے لیے کافی ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد صحابہ سے پوچھا گیا تھا تم کتنے لوگ تھے اور کتنا پانی تمہارے لیے کافی ہوا تھا, کہ کم تو نہیں پڑ گیا تھا؟ تو صحابہ نے کہا تھا رب العزت کی قسم, جس دن ہمارے سرکار نے لوٹے میں دست اقدس ڈالا تھا اس وقت ہم 1500 تھے, اور پانی کی کثرت کا عالم یہ تھا کہ اگر 15 لاکھ بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے پورا ہو جاتا, سب کے لیے پورا ہو جاتا. میرے نبی نے پانی کے اندر, لوٹے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے اس سے انا ساغر جیسی کئی جھیلیں نکال دی ہے. نانا کا معاملہ ہے کہ لوٹے سے جھیلیں بہا دی ہے, اور ادھر نوازا ہے کہ ایک جھیل کو لوٹے کے اندر بند کر کے دکھا دیا. بس یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات. کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.